بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین اللہم وفقنا وجمیع المشتغلین بجاہ محمد وآلہ طیبین الطاہرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن بسلسلہ انس قرآن اور فہم قرآن۔ اس درس قرآن کا سلسلہ سورہ القلم۔ سورہ القلم کی 7 آیات اور ان کا پیغام آپ سماعت فرما چکے۔ آج سورہ قلم کی آیت نمبر 8 سے باقی آیت نمبر 15 تک، آیت نمبر 8 سے آیت نمبر 15 تک آیات، ان کا ترجمہ اور پیغام۔ یہ سورہ القلم مکی صورتوں میں سے ہے اور اس کی جو آیات ہیں 52 ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ہمازٍ مَّشَاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ عَصِيمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ إِن كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ یہ آیت نمبر 8 سے آیت نمبر 15 تک ہم نے تلاوت کی، ان کا ترجمہ۔ لہٰذا آپ جھٹلانے والوں کی پیروی نہ کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان آیات میں اپنے رسول اللہ کی دل کی تشفی اور پہلے والی آیات میں رسول اللہ کے اخلاق حمیدہ کا ذکر کیا تھا، تو ان آیات میں رسول اللہ کے دل کی تشفی ہے اور جو دشمن رسول تھا اس کے اوصاف رذیلہ، جو انسان کے اندر بری صفات ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان آیات میں اپنے حبیب کے دشمن ولید بن مغیرہ کے اوصاف رذیلہ کو، جو دشمن رسول تھا، بیان کر کے اس کی مذمت کر رہا ہے۔ تو اس میں پہلی آیت یعنی آیت نمبر 8 کا ترجمہ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، لہٰذا آپ جھٹلانے والوں کی پیروی نہ کریں، یعنی جو اے رسول جو آپ کو جھٹلاتے ہیں، قرآن کو جھٹلاتے ہیں، آپ ان کی پیروی نہ کریں۔ آیت نمبر 9 کا ترجمہ، یہ یعنی بریکٹ میں، یعنی یہ کفار تو چاہتے ہیں کہ آپ اپنے فرائض منصبی، بامحاورہ ترجمہ کر رہا ہوں، یہ کفار تو چاہتے ہیں کہ آپ اپنے فرائض منصبی کی ادائیگی کے لیے ڈھیلے پڑ جائیں، تو یہ بھی مخالفت میں ڈھیلے پڑ جائیں۔ یعنی یہ کفار کیا چاہتے ہیں؟ اے حبیب یہ چاہتے ہیں آپ اپنے فرائض کو ادا کرنے میں سست ہو جائیں، پھر یہ بھی اپنی مخالفت میں سست ہو جائیں۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ خبردار، یہ آپ کے فریضہ رسالت کو پسند نہیں کرتے۔ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، اور آپ ہرگز اس شخص کی پیروی نہ کریں جو بہت قسمیں یعنی جھوٹی قسمیں کھانے والا ہے اور ذلیل ہے۔ ہمازٍ مشاء بنمیم، جو عیب جو چلتا پھرتا چغل خور ہے۔ یہ کون تھا؟
یعنی رسول اللہ کا دشمن ولید بن مغیرہ، تو ساری اس کی مذمت کی جا رہی ہے۔ مناع للخیر معتد اسیم، یہ بد نصیب ولید بن مغیرہ عیب جو بھی تھا، چغل خور بھی تھا، بھلائی اور خیر سے روکنے والا بھی تھا، حدود الہی سے تجاوز کرنے والا تھا، یعنی حدود شریعت اللہ کے دین کی پاسداری کرنے والا نہیں تھا، اور یہ گناہگار تھا، یعنی بد کردار تھا۔ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ، یہ بد نصیب کون تھا؟ اس کا مزاج کیسا تھا؟ سخت مزاج تھا، تلخ مزاج والا تھا۔ تو بعض نے یہاں پر علامہ فخر الدین رازی نے اس کا جو معنی کیا ہے، کہا کہ ایک معنی یہ ہے کہ یہ زیادہ کھانا کھانے والا تھا، دوسروں کو محروم کرتا تھا، صرف اپنے پیٹ کی فکر کرنے والا تھا۔ تو ایک معنی یہ ہے کہ سخت مزاج ہے، تو لہٰذا اس کی بری صفت، تو سخت مزاج ہونے کے ساتھ بری صفات کے ساتھ یہ بد ذات بھی ہے، یعنی بد نسل بھی ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں یہ حرام زادہ بھی ہے۔ ولید بن مغیرہ یعنی جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ تاریخ میں کہ اس کا جو ہے وہ باپ نہیں تھا، ولید جو ہے یہ مغیرہ کا بیٹا نہیں تھا۔ جب یہ 18 سال کا ہوا تو اس وقت جو مغیرہ ہے اس نے پھر اس کو اپنے ساتھ نسبت دی۔ انشاءاللہ اس کی تفسیر ہمارے اگلے درس میں آئی۔ ان کان ذا مال و بنین، اس بات پر کہ یہ صاحب مال و اولاد ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی آپ نے، یعنی اے میرا حبیب، با محاورہ ترجمہ کر رہا ہوں، آپ نے اس کے ساتھ نرمی نہیں کرنی اس بنا پر کہ یہ صاحب مال اور صاحب اولاد ہے۔ ایک مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ بد نصیب، یہ مد نصیب، یہ سخت مزاج اور کیوں تھا؟ یہ اس وجہ سے کہ خود کو صاحب اولاد اور صاحب مال سمجھتا تھا، یہ معنی بھی ہو سکتا ہے۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا، اس لیے علماء نے یعنی چونکہ دونوں احتمال دیے ہیں تو احتیاج یہ ہے کہ دونوں چیزوں کو بیان کیا جائے۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب اس ولید بن مغیرہ دشمن رسول کے سامنے ہماری آیات کی تلاوت ہوتی، یہ کیا کہتا تھا کہ یہ تو پہلے والوں کے قصے بیان کیے جا رہے ہیں، یعنی قرآن کا یہ مذاق اڑاتا تھا۔ تو ان آیات میں، ان آیات سے پہلے جو 7 آیات تھی اس میں سید الرسل کا اللہ نے دفاع کیا، رسول اللہ کے خلق عظیم کو اللہ نے بیان کیا، اور ان آیات کے بعد اللہ نے ان آیات میں دشمنوں کے برے اخلاق کو ذکر کیا۔ آیت نمبر 8 میں فرمایا کہ آپ ان تکذیب یعنی جھٹلانے والوں کی پیروی نہ کریں، یعنی جو خدا کو، رسول کو، قیامت کے دن کا انکار کرتے ہیں، دین الہی کی تکذیب کرتے ہیں، اے رسول آپ ان کی پیروی نہ کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ لوگ گمراہ ہیں۔ تو جب یہ لوگ گمراہ ہیں اور یہ دوسروں کی بھی گمراہی چاہتے ہیں، اور لوگوں کی ایک بات، یعنی جو گمراہ لوگ ہوتے ہیں ان کی ایک بات کی اطاعت کرنا بھی گمراہی ہے، تو لہٰذا اے رسول آپ نے ان کی ایک بات بھی نہیں ماننی۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو خبردار کرے، گمراہ لوگوں کی گمراہی میں ایک بات بھی نہیں ماننی۔ اور یہ ہمارے لیے بھی درس پیغام ہے کہ دین کا کبھی سمجھوتا نہیں کرنا ہے۔ ہم یہ کبھی نہ کہیں کہ ایک بات چلو ان کی مان لیں جو غلط ہے، جو خرافات میں سے ہو، جو بدعات میں سے ہو، جو ناصبیت میں سے ہو، جو مقصریت میں سے ہو، جو نصیریت میں سے ہو، تو کسی چیز کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ تو لہٰذا اہل باطل، اہل گمراہ لوگوں کی ایک غلطی
ایک بات کو بھی آپ نے نہیں مانا۔ آیت نمبر 9 میں وہ چاہتے ہیں کہ آپ حکم خدا میں نرمی کریں تاکہ ہم بھی نرمی کریں، یعنی یہ لوگ چاہتے ہیں کہ رسول اللہ جو اللہ کے احکام بیان کرتے ہیں ان میں نرمی کریں۔ مثلا کبھی دل کرے نماز پڑھ لیں، کبھی دل کرے نماز نہ پڑھیں۔ بندہ کہے کہ نہیں میں تو کمزور ہو جاؤں گا، میں روزے نہیں رکھتا، یہ نرمی ہو جائے۔ یا مثلا جو ہے زکوٰۃ واجب ہو رہی ہے، بھئی ہم مال جو ہے ہم کمائیں اور صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت صلی اللہ علیہ محمد۔ لہٰذا زکوٰۃ دینے میں کہیں کہ ہم کیوں دیں، کمائیں ہم اور دیں ہم دوسروں کو۔ تو یعنی یہ جو لوگ نرمی چاہتے ہیں اپنے مفاد کے لیے نہیں، اللہ کا حکم اور قانون جو بن گیا ہے اب رعایت اور نرمی نہیں۔ لہٰذا یہاں پر علماء مفسرین نے 2 قول نقل کیے۔ پہلا قول یہ ہے، یہ آیات قرآنی اس وقت نازل ہوئی جب مکہ کے سرداروں نے رسول اللہ کو اپنے بڑوں کے دین یعنی بت پرستی کی دعوت دی۔ جو مکہ کے بڑے بڑے سردار تھے انہوں نے آ کر رسول اللہ سے کہا کہ آپ کیا کریں، ہمارے بتوں کو بھی مانیں۔ یہ ایک چاہتے تھے کہ وہ ہم آپ کے دین کو قبول کر دیں، آپ بھی ہمارے بتوں کو جھکیں، ان کی عبادت کریں۔ تو لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بتوں کی عبادت یعنی اپنے حبیب کو ان کے اس حکم پر عمل کرنے سے منع کر دیا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ ولید بن مغیرہ جو مشرکوں کا سردار ہے اس نے رسول اللہ کی خدمت میں بہت زیادہ مال بھیجا۔ یہ جو ولید بن مغیرہ تھا اس نے کیا بھیجا؟ بہت زیادہ مقدار میں مال بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ مال کی پیشکش کی اور قسم کھائی اگر آپ اپنے دین سے پھر جائیں تو یہ سارا مال آپ کا۔ آج بعض لوگ ہوتے ہیں نا، کسی کو کہتے ہیں کہ مثلا یہی امتحان ہے، وہ رسول اللہ کو مال پیش کرتے ہیں، یہ مال دے رہے ہیں آپ دین سے پھر جائیں۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو خبردار کر رہے ہیں ان کے مال کی وجہ سے آپ نے ان کے ساتھ نرمی نہیں کرنی۔ ایسا نہیں ہے کہ بھی یہ مال لے لیں اور مثلا ان کو معافی مل جائے اور وہ مال جو ہے مثلا اسلام کی نصرت میں کام آ جائے، نہیں، رسول اللہ بھی یہ پسند نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی یہ حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ گویا اپنا ایک قانون دے رہا ہے کہ جب اللہ کے حکم کی نافرمانی ہوگی تو اللہ تعالیٰ کسی کے لیے یہ رعایت نہیں کرے گا۔ آج بعض احمق لوگ ہوتے ہیں، نادان لوگ، بعض شیطان لوگ ہوتے ہیں، کسی کو کہتے ہیں کہ مثلا یہ پانی کا گلاس روزے کی حالت میں پی لو، ہم آپ کو 5,000 روپے دیں گے۔ تو جو آگے والا کمزور ایمان والا ہوتا ہے وہ کہتا ہے دیں مجھے 5,000 میں بھی پیتا ہوں۔ یہ وہی نظریہ ہے جو مشرکین رسول اللہ کے سامنے مال کی پیشکش کرتے تھے۔ آج وہ جاہل لوگ، احمق اور نادان لوگ ہیں، یہ دین سے محبت نہیں ہے۔ بندے آگے والے کو تیار کر لینا، وہ پانی پی رہا ہے اور وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو رہا ہے صرف 5,000 روپے کے پیچھے، جو عذاب الہی مل رہا ہے۔ ایک روزے کو ترک کرنے کا جو گناہ ہے، عذاب۔ اگر کوئی کہے کہ میں معافی مانگ لوں گا، میرے روزے میں کفارہ رکھ لوں گا، کیا گارنٹی ہے کہ ہماری اللہ تعالیٰ معافی قبول کر لے؟ جب ہم اللہ کے دین کے اس سے مذاق اڑا کر شرط کے ساتھ پانی پیئیں، ہو سکتا ہے کہ پروردگار یہ ہمارا گناہ معاف بھی نہ کرے اور یہی گناہ موجب جہنم بن جائے۔ تو لہٰذا اس نے یہ پیشکش کی۔ اسی طرح عرب کے لوگ پیشکش کرتے تھے۔ کسی نے کہا کہ یا رسول کہ اے مصطفیٰ، ہم آپ کو، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کو عرب کی حسن و جمال رکھنے والی حسین و جمیل خاتون دیتے ہیں، آپ شادی کریں۔ رسول اللہ نے ریجیکٹ کر دیا، مال کی پیشکش کی، جائیدادوں کی پیشکش کی،
رسول اللہ نے اللہ کے دین کو جو ہے وہ تھامے رکھا اور بتا دیا کہ میری نگاہ میں عورت ہو یا مال و زر ہو اس کی اہمیت نہیں، اللہ کے دین جو ہے وہ اس کی زیادہ اہمیت ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت۔ لہٰذا دیکھیں، جو لوگ مال دنیا کی خاطر اپنے دین سے دامن دو بیٹھتے ہیں، وہ دنیا میں تھوڑا سا مفاد حاصل کرتے ہیں، آخرت میں تو وہ تباہ ہو جاتے ہیں، آخرت ان کی برباد ہو جاتی ہے۔ لہٰذا آج کے دور میں کوئی عالم ہو، کوئی خطیب ہو، کوئی ذاکر ہو، کوئی واعظ ہو، کسی بھی شعبے سے کوئی تعلق رکھنے والا ہے، اگر وہ دنیاوی مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے وہ دین کی تبلیغ کرتا ہے یا لوگوں کے میلان کے مطابق وہ فتویٰ دیتا ہے، لوگوں کے میلان کے مطابق مجلس پڑھتا ہے، مثال کے طور پر ذاکر صاحب نے پڑھا کہ یہاں پر مجھے زیادہ داد ملے گی، میری یہاں پر واہ واہ زیادہ ہوگی، خطیب نے کہا میری یہاں پر داد مجھے زیادہ ملے گی، میری مجلس سے زیادہ بنے گی، چاہے عالم دین بھی کیوں نہ ہو، وہ کہے میری آج واہ واہ زیادہ ہوگی، میری مجلس سے زیادہ بنے گی۔ جو یہ نیت کر کے جاتا ہے، چاہے عالم ہو، چاہے خطیب ہو، چاہے ذاکر ہو، اگر یہ واہ واہ کے لیے پڑھ رہے ہیں، دعوتوں کے لیے پڑھ رہے ہیں، مال اور دنیا کے لیے پڑھ رہے ہیں، یہ سارا وبال ہے، سب کا میدان قیامت میں حساب دینا ہوگا، کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ یہ دنیا کے لیے سارا کچھ ہو رہا ہے، آخرت کے لیے تو کر نہیں رہے۔ اللہ کا دین اتنا قیمتی ہے، اہل بیت اطہار نے اپنی قربانی اس دین کو بچانے کے لیے دے دی، ہم اس دین کو بچانے کے لیے یا مال کو ذریعہ بنا رہے ہیں، یا ہم واہ واہ ہو، شہرت ہو، ہم پھر لوگوں کی من پسند کا خیال کرتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے قرآن کیا چاہتا ہے، محمد والے محمد کیا چاہتے ہیں۔ تو لہٰذا جو اہل منبر ہیں، جو معاشرے میں مجالس پڑھنے والے ہیں، اب ان کے لیے میں سب سے پہلے اپنے آپ کو اس میں خطاب کر رہا ہوں، اپنی ذات کو۔ لہٰذا دیکھیں، جو لوگ مفاد دنیا کے لیے بیان کرتے ہیں، اللہ کی خوشنودی قرب خدا کے لیے بیان نہیں کرتے۔ روایت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام امام علیہ السلام فرماتے ہیں گزشتہ زمانے میں، یعنی سابق انبیاء کے زمانے میں، گزشتہ زمانے میں ایک شخص تھا، اس نے کوشش کی کہ میں حلال کے ذریعے سے دنیا کو حاصل کر لوں، کوشش کی، بیچارہ ناکام ہو گیا۔ پھر اس نے کوشش کی میں حرام کے ذریعے دنیا کو اکٹھا کروں، پھر وہ بھی ناکام ہو گیا، نہ حلال کے ذریعے دنیا اکٹھی کر سکا، نہ حرام کے ذریعے سے اکٹھی کر سکا، پریشان ہے، کہتے ہیں کہ اب کیا کروں۔ ایک دن اس کے پاس ابلیس آیا مجسم ہو کے، شیطان انسانی جسم میں، اس نے اس کو مشورہ دیا، کہا کہ دیکھو میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں، میری دعوت ہے، تم یہ عمل کرو جو میں بتانے جا رہا ہوں، آہستہ آہستہ تمہارے پاس مال جائیداد، تمہارے پاس لوگ ہوں گے، تمہارے پیر ہوں، یعنی تمہارے مرید ہوں گے، تمہاری عزت ہوگی، یہ ساری چیزیں، تو لہٰذا آہستہ آہستہ جو ہے وہ کیا ہوگا، تمہارے پاس لوگ ہوں گے۔ تو اس نے جب یہ شیطان کی بات سنی تو اس نے کہا مجھے کرنا کیا ہے؟ اس نے کہا کہ دیکھو تم جو ہے ایک نیا دین بنا لو، لوگوں کو یہ چیزیں بتاؤ۔ تو اس نے کیا کیا، اس نے نیا دین بنایا اور لوگوں کو نئے نئے فتوے اور نئی نئی باتیں بتانے لگا۔ کون؟ یہ جو پہلے پرانے زمانے کا جو ایک شخص تھا، وہ یعنی دنیا سے مایوس ہو گیا، اب چاہتا ہے کہ دین کو ذریعہ معاش بنائے، دین کے ذریعے ایک اپنا نیا دین گھڑے، اپنے نئے نئے فتوے بنائے، اپنی نئی نئی
شریعت کے مسائل بیان کرے، یعنی جو اس وقت کے نبی نے دیے تھے احکام، ان کو نظر انداز کر کے یہ اپنے احکام اور اپنے اصول دے۔ آج دیکھیں کتنے لوگ ہیں اپنے اپنے مسائل بیان کرتے ہیں ممبروں سے۔ ممبر سے کوئی فتویٰ دینا چاہتا ہے، اس کو چاہیے وہ فقہا کا ریفرنس دے کر فتویٰ دے کہ فقہا یہ فرماتے ہیں، مراجع عظام یہ فرماتے ہیں۔ یہ کسی کو حق حاصل نہیں ہے مدرسے کا منہ نہ دیکھا اور انسان کہے کہ میں فتویٰ دے رہا ہوں۔ روایت میں ہے کہ امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہم صل علیہ، امام فرماتے ہیں من افتى بغیر علم فقد کفر، روایت کا جملہ، جو شخص بغیر علم کے فتویٰ دیتا ہے وہ کافر ہے، چاہے وہ عالم دے بغیر علم کے، چاہے خطیب دے، چاہے ذاکر دے، بغیر علم کے فتویٰ دینا کفر ہے۔ لہٰذا اب لوگ اس کے جو ہے وہ پیروکار بننے لگ گئے، یہ جو گمراہ کر رہا تھا لوگوں کو، اس کے پاس جب لوگ پیروکار ہو گئے تو اس کے پاس دولت کا ڈھیر ہو گیا، اتنی دولت جمع ہو گئی۔ کچھ عرصے بعد اس نے سوچا، اس کے نفس نے ملامت کیا، اے بندے خدا، یہ جو مال دنیا تو نے جمع کیا ہے، جمع ہو رہا ہے، کب تک یہ تیرے پاس رہے گا؟ بالآخر اس کو بھی ختم ہونا ہے، تو نے بھی مر جانا ہے، تیرا کیا ہوگا آگے؟ قبر میں تیرے ساتھ کیا ہوگا؟ آخرت میں تیرے ساتھ کیا ہوگا؟ تو اس نے کیا کیا؟ اس کے نفس نے ملامت کیا، اس نے اپنے تمام پیروکاروں کو جمع کیا، جمع کرنے کے بعد اعلان کیا، کہا کہ دیکھو ایھا الناس، اے لوگو، جو میں نے آج تک تم لوگوں کو دین کی غلط باتیں سکھائی تھی وہ ساری باتیں غلط ہیں۔ جو دین کی باتیں سکھائی تھی وہ کیا ہیں؟ وہ ساری باتیں غلط ہیں، یعنی باطل دین کی بنیاد رکھ کے لوگوں کو غلط فتوے دے رہا ہے، لوگوں میں گمراہی اور بدعات کی باتیں کر رہا ہے۔ آج لوگوں کو اکٹھا کر کے خود کہہ رہا ہے کہ لوگوں، جو میں نے آج تک آپ کو باتیں بتائی تھی وہ دین کے احکام مسائل نہیں تھے، یہ سارے غلط تھے۔ تو اب جن لوگوں کو اس نے غلط دین کی ترویج کی تھی، ان لوگوں نے جب سنا، انہوں نے کہا ہے کہ تو جھوٹ بول رہا ہے، جو تو نے پہلے بیان کیا تھا وہ سچ تھا، اب تو اس بتائے ہوئے دین میں شک کر رہا ہے، لہٰذا ہم تیری نہیں مانیں گے۔ لوگ مرتد ہو گئے، یعنی اس کو بھی چھوڑ گئے۔ گویا اب روایت میں اب جب اس نے دیکھا نا کہ لوگ نہیں اس کی مانتے، تو اس نے کیا کیا؟ اس نے توق و زنجیر میں اپنے آپ کو جکڑا اور یہ ارادہ کیا کہ میں اس وقت تک زنجیروں سے اپنے آپ کو آزاد نہیں کروں گا جب تک میری توبہ قبول نہ ہو۔ زنجیروں میں اپنے آپ کو جکڑ کر رو رہا ہے، گریہ کر رہا ہے۔ یا خدا کی طرف سے وحی ہوئی اس زمانے کے نبی کو کہ اے میرا نبی، جا کے اس شخص سے کہہ دو کہ اس کے روتے روتے مجھے اپنی عزت کی قسم، پروردگار کی طرف سے وحی ہوئی، مجھے اپنی عزت کی قسم، اگر یہ شخص اتنا گریہ کرے کہ روتے روتے اس کے بدن کا بند جدا ہو جائے، تب بھی میں اس کی دعا کو قبول نہیں کروں گا، یعنی اس کو معاف نہیں کروں گا۔ اب یہ جو معافی مانگ رہا ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کے بعد، بے دینی پھیلانے کے بعد، خرافات، بدعات، اب یہ معافیاں مانگ رہا ہے، میں اس کی توبہ قبول نہیں کروں گا اس وقت تک جن لوگوں کو گمراہ کیا مر گئے ہیں، جائے ان کو زندہ کرے اور ان کو بھی بتائے کہ میں نے جو تمہیں دین پہنچایا تھا وہ غلط تھا۔ کتنا بڑا نقصان ہے۔ آج ہم ممبر کے اوپر سے بیٹھ کے، چاہے عالم ہو، خطیب ہو، ذاکر ہو، لوگوں کی واہ واہ کے لیے، اپنی جیب گرم کرنے کے لیے، اپنی جو ہے وہ دنیاوی شہرت حاصل کرنے کے لیے یہ بیان کر دیں، یہ کب تک ہے؟ مرنے کے بعد تو سارا حساب و کتاب شروع ہو جائے۔ تو لہٰذا یہ ایک ذمہ داری ہے۔ تو یہ گناہ ایسا ہوتا ہے معافی نہیں۔ معاشرے میں بھی اگر کوئی شخص لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، لوگوں کو غلط اپنے مسئلے بیان کر رہا ہے، فقہا کی مسائل کو نہیں بیان کرتا، اپنی توجیہات، اپنے نظریات کو بیان کرتا ہے، یہ شخص گمراہ ہے۔ ایسے لوگوں کی محفلوں میں نہیں بیٹھنا چاہیے۔ صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت۔ دیکھیں یہاں پر ایک
بہترین ایک میسج، یورپ کی دنیا میں وہاں پر اگر کوئی شخص اسلحہ لینا چاہتا ہے، وہاں کا قانون ہے، چونکہ وہاں پر شناختی کارڈ، ان کی تمام کاغذات ہوتے ہیں، اگر کوئی اسلحہ لینا چاہتا ہے تو گورنمنٹ کی طرف سے اس کو اسلحہ کا لائسنس فوری جاری کر دیا جاتا ہے۔ اسلحے کا لائسنس یورپ کنٹریز میں کیا کیا جاتا ہے؟ فوراً جاری کر دیا جاتا ہے، کاغذات مکمل ہوتے ہیں، 2 نمبری وہاں چلتی نہیں، لہذا لائسنس فوراً جاری ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر وہاں پر کوئی ٹیچر یا پروفیسر ہونے کا لائسنس حاصل کرنا چاہے، اس کے لیے بہت بڑی دشواری ہوتی ہے، مشکل ہوتی ہے۔ اسلحے کا لائسنس وہاں لینا آسان ہے، ٹیچر اور پروفیسر لیکچرار کا لائسنس لینا مشکل ہے۔ کیوں؟ بھئی اسلحے میں کہتے ہیں کہ مثلا ایک ریوالور ہے، اس میں گن میں مثلا 9 گولی ہے، کہتے ہیں کہ اگر کسی نے اس کا مس یوز کیا یعنی غلط استعمال کیا تو اس میں زیادہ سے زیادہ 9 گولیاں ہیں، تو وہ 9 لوگوں کو نقصان پہنچائے گا۔ اگر ہم نے غلط بندے تک لائسنس پہنچا دیا، وہ کہتے ہیں زیادہ سے زیادہ 9 لوگوں کا نقصان ہوگا۔ اور اگر ہم نے تعلیم دینے کا لائسنس ہم نے نااہل کو دے دیا تو وہ پھر 9 آدمیوں کو نہیں، ہماری پوری نسل کو تباہ کرے گا۔ نان مسلم ہو کہ ان کے ہاں میرٹ ہے اور معیار ہے۔ آج ذرا ہم دیکھیں، آج ہمارے ہاں لوگوں کو، اہل ایمان کو شوق ہوتا ہے میرا بچہ جو ہے ماشاءاللہ مولا کا ذاکر بنے، وہ خطیب بنے، نہ وہ مدرسے دینیہ میں جاتا ہے، نہ وہ احکام شریعت کو سمجھتا ہے، نہ اس کو صحیح قرآن پڑھنا آتا ہے، نہ وہ ترجمہ قرآن پڑھا ہوا ہوتا ہے۔ اب وہ ممبر پر آئے گا، بتائیں وہ اپنی مرضی بیان کرے گا یا وہ قرآن اور محمد والے محمد کے فرامین کو سنائے گا؟ ہم تو اپنے شوق پورے کریں نا۔ یہ ممبر امام حسین یہ شوق پورا کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ یاد رکھیں، اپنی اولاد کو اگر چاہتے ہیں آپ کی نسلوں میں علم ہو، علماء ہوں، واعظین ہوں، پھر اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں، اس اولاد کو پھر اچھے مدارس دینیہ کی طرف بھیجیں آپ، پھر اس مدارس سے وہ حوزات علمیہ کی طرف جائیں گے تاکہ وہ قوم کے حوالے اچھے علماء، با کردار، با عمل، صاحب علم علماء ہوں جو خدمت دین کر سکیں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت۔ یہ آیت نمبر 9 کا پیغام تھا۔ آیت نمبر 10 کا پیغام، اور ایسے لوگوں کی جو پست اور زیادہ قسمیں کھانے والے ہوں اطاعت نہ کرو، یعنی اللہ تعالیٰ رسول اللہ کو کہہ رہا ہے کہ ایسے لوگوں کی جو پست اور زیادہ قسمیں کھانے والے، اے رسول آپ ان کی اطاعت نہ کرو۔ تو اس میں ہمیں کیا پیغام ملا؟ اس میں پیغام ملا بہت زیادہ قسمیں کھانا یہ وہ کھاتا ہے جو جھوٹا ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ قسم ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ قسم ہے۔ یہ قسم کی کیا ضرورت ہے؟ مومن اپنے کلام یقین سے بات کرنی چاہیے، قسم کھانے کی ضرورت بھی نہیں ہونی چاہیے۔ تو لہٰذا بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جھوٹی قسمیں کھا لیتے ہیں اپنے مفاد کے لیے، اور روایت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی، امام علیہ السلام فرماتے ہیں من حلف علی یمین وہو یعلم انہ کاذب، جو شخص قسم کھاتا ہے، امام علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص قسم کھاتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ وہ شخص جھوٹ بول رہا ہے، انہ کاذب، وہ جھوٹی قسم کھا رہا ہے، فقد بارز اللہ تعالی، امام فرماتے ہیں یہ شخص کھلم کھلا خداوند متعال سے جنگ کر رہا ہے۔ جھوٹی قسم کھانے والا اللہ سے جنگ کر رہا ہے، یعنی یہ اپنے آپ کو ہلاکت کی طرف دھکیل رہا ہے، اپنے آپ کو یہ جو ہے نقصان کی طرف پہنچا رہا ہے۔ جھوٹی قسم کھانا گناہ کبیرہ میں سے بھی ہے، تو لہٰذا انسان کو اپنا نقصان پہنچتا ہے، تو لہٰذا قسمیں انسان کو نہیں کھانی چاہیے۔ مومن جو ہے وہ صادق ہونا چاہیے، اس کے کلام میں صداقت ہونی چاہیے۔ آیت نمبر 11 میں ہمیں جو کیا پیغام ملا؟ آیت نمبر 11 میں فرمایا جو شخص بہت ہی زیادہ عیب جو
اور چگل خور ہے، یعنی چگل خوری اور عیب جوئی۔ اس آیت میں اللہ نے اپنے رسول کے دشمن کی صفت کو بیان کیا۔ جو رسول کا دشمن ہے وہ کون ہے؟ چگل خور بھی ہے اور عیب جوئی کرنے والا بھی ہے، یعنی غیبت کرنے والا بھی ہے۔ اب دیکھیں اس آیت مجیدہ میں آیت نمبر 11 میں اللہ دشمن رسول کی صفت کو بیان کر رہا ہے، وہ عیب جو اور چگل خور ہوگا۔ اور آج ہم رسول اللہ کا کلمہ پڑھ کے چگل خور ہوں، غیبت کرنے والے ہوں، تو اس کا مطلب ہے ہمارے اندر دشمن رسول والا کردار ہے۔ کلمہ ہم رسول کا پڑھ رہے ہیں، کردار ہمارے اندر دشمن رسول کا ہے۔ اور چگل خوری اور غیبت یعنی گناہان کبیرہ میں سے غیبت اتنا بڑا گناہ ہے کہ پروردگار نے غیبت کی مذمت میں جو قرآن میں ارشاد فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرما رہا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے بعض کی غیبت نہ کریں۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، تم تو ناپسند کرتے ہو مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ نے حکم دیا تمام مسلمانوں کو حکم دیا کہ کل سب نے روزہ رکھنا ہے، سب روزہ رکھیں، اور روزے کی جو افطاری ہے وہ میری اجازت کے بغیر نہیں کرنی۔ یعنی وہ کیسا دن تھا؟ رسول اللہ نے روزے کا حکم دیا اور یہ بھی ساتھ شرط لگائی روزہ کھولنے سے پہلے، افطاری سے پہلے مجھ سے اجازت لینی۔ تو لہٰذا لوگوں نے روزہ رکھا، مسلمانوں نے، اور جب وقت افطار آیا تو لوگ آنے لگے رسول اللہ کے پاس اجازت کے لیے۔ ایک شخص آیا، یا رسول اللہ میری 2 بیٹیاں ہیں، انہوں نے بھی جو ہے وہ روزہ رکھا ہے، وہ جوان بیٹیاں ہیں، آپ کی خدمت میں اجازت کے لیے آتے ہوئے حیا محسوس کر رہی ہیں۔ ظاہری بات ہے مسجد نبوی میں مسلمان اصحاب لوگ آ رہے ہیں، وہ حیا محسوس کر رہی ہیں۔ یا رسول اللہ میں ان کی طرف سے اجازت چاہتا ہوں، آپ کی طرف سے اجازت ہے وہ روزہ افطار کر لیں؟ تو سید الرسل نے جب اس نے یہ کہا، روایت کے جملہ کہ سید الرسل نے اپنا منہ پھیر لیا۔ خلق عظیم کا مالک نبی، وہ کہہ رہا ہے رسول منہ پھیر رہے ہیں۔ اس نے دوسری مرتبہ کہا یا رسول اللہ میری بیٹیاں روزے دار ہیں، اجازت ہے روزہ کھول لیں؟ آپ نے منہ پھیر لیا۔ تیسری مرتبہ جب اس نے کہا اس شخص نے، تو سید الرسل نے فرمایا، ایک صلوات پڑھے محمد و اہل بیت۔ آپ نے فرمایا تم ان کے لیے افطاری کے لیے اجازت لینے آئے ہو، تمہاری بیٹیوں کا تو روزہ ہی نہیں ہے۔ اللہ، وہ روزے دار ہیں، باپ اجازت لینے کے لیے آیا، رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ تمہاری بیٹیوں نے تو روزہ رکھا ہی نہیں ہے، انہیں روزہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا جو صبح سے لوگوں کا گوشت کھا رہی ہیں، پھر آپ نے فرمایا جاؤ اپنی بیٹیوں سے کہو کہ وہ قے کریں۔ یہ شخص گھر آیا، اپنی بیٹیوں سے کہا کہ رسول اللہ کا حکم ہے قے کرو۔ جب انہوں نے قے کی تو اس میں سے گوشت کے ٹکڑے باہر نکلے۔ اب یہ صحابی بھی، یہ شخص بھی حیران پریشان کہ یہ گوشت کہاں سے آ گئے، گوشت کھایا نہیں ہے اور گوشت کے ٹکڑے باہر آ گئے ہیں۔ لہذا گوشت سے جب ٹکڑے باہر نکلے تو یہ شخص اب رسول اللہ کی خدمت میں آیا، آ کر سید رسول کو خبر دی یا رسول اللہ میری بیٹیوں نے قے کی ہے، گوشت کے ٹکڑے باہر نکلے ہیں۔ تو اس وقت سید رسول نے فرمایا
مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، میری جان ہے، مجھے اس ذات کی قسم، اگر ان کے شکم میں ایک ذرہ باقی رہ جاتا تو وہ جہنم میں چلی جاتی۔ یہ غیبت کے ذریعے سے جو مردہ بھائی کا انہوں نے گوشت کھایا ہے، اگر یہ ان کے شکم میں رہ جاتا یہ ان کو جہنم میں لے جاتا۔ دیکھیں نا کہ آج ہم مسلمان مومن ہو کے ہم مومن کی غیبت کریں، مومن کا چھپا ہوا فعل ظاہر کرنا یہ غیبت میں سے ہے۔ جس طرح ہم میں سے ہر ایک یہ پسند کرتا ہے میرے عیب سے کوئی پردہ نہ اٹھائے، اسی طرح رب کی ذات بھی یہی چاہتی ہے آپ کسی مومن کے عیبوں سے بھی پردہ نہ ہٹائیں۔ آپ اور میں اپنی ذات سے محبت کرتے ہیں، کیا اللہ اپنی مخلوق سے محبت نہیں کرتا؟ لہذا مومن کا حق ہے۔ تو یہ جو ہے غیبت کرنے کا اتنا بڑا گناہ، اور چغل خوری یعنی دشمن رسول کی صفت ہے، چغل خوری کرنا اور غیبت کرنا۔ تو غیبت کا گناہ اتنا بڑا، چغل خوری یہ بھی گناہ کبیرہ میں سے۔ روایت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرماتے ہیں الا انبئکم بشرارکم، سید الرسل اپنے اصحاب کے درمیان فرما رہے ہیں، اپنے اصحاب سے، کیا میں تم کو جو لوگوں میں سے زیادہ شریر ہیں ان کے بارے میں خبر نہ دوں؟ ہم لوگ کہتے ہیں نا بعض، مثال کے طور پہ کوئی بیٹھ کے کہتے ہیں دیکھو وہ فلاں شریر آ رہا ہے، وہ یہ کائنات کا بدترین انسان ہے، یہ فلاں شریر ہے۔ رسول اللہ اپنی محفل میں اصحاب کو، مسلمانوں کو بتا رہے ہیں کہ میں تمہیں سب سے زیادہ شریر لوگوں کے بارے میں خبر نہ دوں؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، اصحاب رسول نے عرض کی جی یا رسول اللہ ضرور۔ قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم المشاؤون بالنمیمہ المفرقون بین الاحبہ الباغون للبراء المعایبہ۔ سید رسول نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ تم میں سے سب سے زیادہ شریر لوگ وہ ہیں جو چغل خوری کرتے ہیں۔ چغل خوری کے لیے کسی کے گھر کے طرف چل کے جانا، کسی کی دکان پہ جانا، کسی کے آفس جانا، ضروری نہیں ہے کہ چل کے جائیں، بلکہ آج ٹیلی فون کے ذریعے سے چغل خوریاں کر رہے ہیں، یہ بھی ہو سکتے ہیں۔ لہذا چغل خوری کرنا اور رشتہ داروں کے درمیان، دوستوں کے درمیان جدائی ڈالنا، تو یہ جو ہے کیا ہے؟ اور پاکیزہ یعنی نیک افراد میں عیب جوئی کی جستجو میں لگا رہنا۔ سید رسول فرماتے ہیں یہ کائنات کے سب سے زیادہ شریر لوگ ہیں جو نیک لوگوں کے عیبوں کی طرف توجہ کرتے ہیں، ان کی اچھائیوں کی طرف نہیں دیکھتے۔ دیکھیں ہم ذرا فکر کریں، غور کریں، انبیاء اور اہل بیت کے بعد اپنی ایمان سے بتائیں ہم میں سے کوئی معصوم ہے؟ جی ہم میں سے کوئی بھی معصوم نہیں ہے، ہمارے اندر سب کے اندر خطا اور عیب ہے، کسی کے اندر کسی طرح کا عیب ہے، کسی کے اندر کسی طرح کا عیب ہے، ایسے کہ نہیں؟ عیب ہر ایک کے اندر پائے جاتے ہیں، لہٰذا کوشش کرنی چاہیے مومن اپنے عیوب کی طرف توجہ رکھے، دوسروں کے عیبوں کی طرف توجہ نہ کرے۔ روایت مواعظ العدادیہ کی سید الرسول فرماتے ہیں یا علی جب دنیا والے دوسروں کے عیبوں کی طرف توجہ کریں تو اپنی ذات کی طرف دیکھنا، یعنی ہم سب کو عظیم پیغام دیا، دوسروں کے عیبوں کی طرف نہیں، اپنے عیوب کی طرف توجہ کریں، دیکھیں آپ کے اندر تو خامیاں نہیں ہیں، تو لہٰذا ہمارے اندر، لوگوں کے اندر یہ کمزوری ہے، ہم دوسروں کی خامیوں کو دیکھتے ہیں، اپنا بیٹھ کے محاسبہ نہیں کرتے۔ اپنا محاسبہ کرے، مومن کی علامت ہے وہ ہر روز اپنا محاسبہ کرے، تو لہٰذا اپنی اصلاح تب ہو سکتی ہے۔ اور علماء اخلاق نے بہترین طریقہ بتایا کہ مومن کیا کرے، اپنے پاس ایک ورق رکھے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا بزنس مین، کیا کرتے ہیں میری آج آمدن کتنی ہے، میرا خرچ کتنا ہے، کس سے لینا ہے، کتنا دینا ہے، کتنا ادھار ہے۔ علماء اخلاق فرماتے ہیں ایک ورق کو، حوزات علمیہ جب ہم قم المقدس میں تھے
ہمیں یا نجف اشرف میں ہمیں اساتذہ کی نصیحت ہوتی تھی، ایک ورق اپنے پاس رکھتے تھے کہ آپ نے روزانہ کون سے کام انجام دیے، اچھے یا برے، آپ نے ہر کام کو نقل کرنا ہے، رات کو پھر بیٹھ کے دیکھو یہ کام آپ نے جو کیا ہے یہ مکروہ ہے، واجب ہے، مستحب ہے، حرام ہے، یہ کیسے ہے؟ حتیٰ کہ آپ کسی سے گفتگو کی ہے، کسی کے ساتھ طنز تو نہیں کی، کسی کی دل آزاری تو نہیں کی، کسی کا مذاق تو نہیں اڑایا، وہ ساری باتیں نقل کریں، پھر اپنا محاسبہ کریں۔ اگر یہ ہماری کیفیت ہو جائے یقیناً ہم لوگ اپنی اصلاح کر سکتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وحید۔ آیت نمبر 11 کا پیغام، آیت نمبر 12، اس میں اللہ نے فرمایا کہ نیک کاموں میں، یعنی جو اس کا پیغام ہے، نیک کاموں میں بہت زیادہ رکاوٹ ڈالنے والا اور تجاوز کرنے والا گناہگار ہے۔ اب دیکھیں اس میں بھی ولید بن مغیرہ کی صفت کو بیان کیا، صفت رذیلہ، کہ دشمن رسول کی یہ چھٹی اور پانچویں، چھٹی اور ساتویں صفت، کہ وہ کون ہے؟ وہ خیر کے کاموں میں رکاوٹ ڈالتا ہے اور حد سے تجاوز کرتا ہے اور گناہگار ہے، یعنی بد کردار ہے۔ تو گویا اللہ سبحانہ و تعالی نے جو تعارف کرایا ہے قرآن میں اپنے حبیب کا، اپنے حبیب کے دشمن کا، اپنے حبیب کے دشمن کا، کہ وہ کون ہے؟ وہ بھلائی کے راستوں سے روکنے والا ہے۔ تو ہم یہ کہیں کہ یہ ولید بن مغیرہ تھا، رسول اللہ کے راستے ہدایت سے لوگوں کو روکتا تھا، حد سے تجاوز کرتا تھا، بد کردار تھا۔ آج ہمارے لیے پیغام ہے، ہم یہ دیکھیں کہیں ایسا تو نہیں ہے ہم لوگوں کو بھلائی اور ہدایت کے پیغام سے روکیں، ایسا تو نہیں کسی مقام پر عالم دین پڑھ رہا ہو اور ہم کہیں کہ کوئی ضرورت نہیں ہے، علماء کو سننے کی ضرورت نہیں۔ بعض لوگ اولاد کو روکتے ہیں اور بچے آ کر بتاتے ہیں ہمیں ابا نے کہا کہ آپ نے فلاں عالم دین کی مجلس میں نہیں بن جانا، آپ مقصر اور وہابی بن جائیں۔ پھر بتائیں یہ دین کی باتیں، اسلام کی باتیں، شریعت کی باتیں یہ کون بتائے گا؟ یہ جنازے کے احکام، مسائل شرعیہ، حلال و حرام کی باتیں یہ کون بتائے گا؟ بہت ساری چیزیں ہیں معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں واقعاً جو خرافات اور بدعات ہیں، فقہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے ان کا۔ کیا وجہ ہے؟ آپ سروے کریں، یہ انہی گھروں میں خرافات اور بدعات زیادہ آپ کو نظر آئیں گی جو فقہا اور علماء سے دور ہیں، چونکہ وہ اپنی مرضی کے بنائے ہوئے اصول، ادب اور آداب بنائے ہوئے، اہل بیت نے جو ادب اور آداب بتائے وہ ہمیں یاد نہیں ہیں، جو ہم نے اپنی مرضی کے ادب اور آداب اور سنتے بنا رکھی ہیں ان کو ہم نے اسلام اور دین کا حصہ قرار دیا۔ تو لہٰذا علماء سے روکنا، درس اخلاق سے روکنا، درس قرآن سے روکنا، یعنی اس سے ہم اپنی نسلوں کو جاہل رکھ رہے ہیں۔ قرآن سے دور رکھنا، آل محمد کی سیرت اور فرمان سے دور رکھنا، ہم اپنے نقصان کر رہے ہیں۔ یہاں پر ہمارے پاس روایت ہے، علماء نے ایک روایت نقل کیا مستدرک الوسائل میں ملا محدث نوری نے، کہ سید الرسل ایک دن آپ جا رہے تھے کسی گلی کوچے سے، آپ نے دیکھا کہ کچھ بچے ہیں وہ کھیل رہے ہیں، جیسے عام طور پہ محلوں میں بچے کھیلتے ہیں، بچے کھیل رہے ہیں، تو سید الرسل نے ان بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھا تو آپ نے لسان وحی سے فرمایا، کیا فرمایا؟ ویل لأولاد آخر الزمان من آبائہم۔ سید الرسل فرما رہے بربادی ہے، ویل لأولاد آخر الزمان من آبائہم، ویل ہے آخری زمانے کی اولاد کے لیے ان کے ابا، ان کے والدین کی طرف سے۔ فقیل یا رسول اللہ من آبائہم المشرکین، یہ جس اولاد کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اولاد اس کے لیے ویل ہے، بربادی ہے ان کے والدین کی طرف سے، یہ کون سے والدین ہیں؟ کیا وہ مشرک ہیں، بت پرست ہیں؟
سید رسول لسان وہی سے فرماتے ہیں فقال لا من آبائہم المؤمنین، نہیں یہ مشرک والدین نہیں ہیں، یہ مومن ہیں، اپنے آپ کو مولائی اور عزادار کہنے والے ہیں، یہ مومنین والدین ہیں۔ سید رسول کی روایت کی جملے، مومن کس کو کہتے ہیں؟ مومنین علی والا، یہ مولائی ہیں، یہ عزادار ہیں، یہ مومن والدین ہیں، اپنے آپ کو مولائی کہلواتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ لا يعلمونہم شیئا من الفرائض، یہ وہ مومنین ہیں جس گھر سے بھی تعلق رکھتے ہو، چاہے وہ علماء کو صرف سننے والے ہوں لیکن گھر میں دین نہ ہو۔ یاد رکھیں یہ حکم سب کے لیے، کہا کہ یہ وہ مومنین والدین ہیں جو اپنی اولاد کو واجبات دین میں سے کچھ نہیں سکھاتے، کچھ بھی نہیں سکھاتے۔ وَإِذَا تَعَلَّمُوا أَوْلَادَهُمْ، اگر ان کی اولاد کسی دینی مدرسے میں جائے تو ان کو روکتے ہیں، یا مدرسے یا درس قرآن کے لیے آ جائے تو باپ اس کو کہتے ہیں خبردار اگلے درس میں نہیں جانا، آپ وہابی اور مقصر بن جائیں گے۔ یہ بات صرف کر نہیں رہا ہوں، آپ اس محلے میں پیش آئی، یہ رسول اللہ کی حدیث ہے۔ وَإِذَا تَعَلَّمُوا أَوْلَادَهُمْ مَنَعُوهُمْ، اولاد دین سیکھنے کے لیے شوق سے آ رہی ہے، ہم جا کر قرآن کی آل محمد کی بات سیکھیں، اچھی باتیں اچھے واقعات سیکھیں سنیں، باپ کہہ رہے خبردار تو نے نہیں جانا ورنہ تو وہابی اور مقصر بن جائے گا۔ اب بتائیں آل محمد سے محبت رکھنے والا بھی مقصر ہوتا ہے؟ آل محمد مقصر وہ ہوتا ہے جو عقیدہ شفاعت کا انکار کر دے، مقصر وہ ہوتا ہے جو توسل کا انکار کر دے۔ کوئی بھی شیعہ ایسا نہیں ہے جو آل محمد کی شفاعت کا منکر ہے، وہ تشیع سے تو کیا وہ اسلام سے خارج ہے، کیونکہ عقیدہ شفاعت ضروریات اسلام میں سے ہے، مسلمان اس پر اتفاق رکھتے ہیں عقیدہ شفاعت، تو لہٰذا توسل۔ تو اب یہاں پر جو ہے یہ کہنا کہ یہ مقصر بنا دے گے، یہ وہابی، اصلاح کرنی چاہیے، مولائیت کو ذرا سمجھنا چاہیے، اپنے ذہن کے مطابق انسان نہ سمجھے، ایک مرتبہ انسان قرآن کو پورا پڑھے کہ قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے۔ تو کیا فرمایا سید رسول نے؟ جب یہ اولاد قرآن کی تعلیم دین حاصل کرنے کے لیے جائیں گے تو ان کو روکا جائے گا، وَرَضُوا عَنْهُمْ بِعَرْضٍ يَسِيرٍ مِنَ الدُّنْيَا، اور ان کے والدین ان کی دنیا میں سے تھوڑی سی چیز پر راضی رہ جائیں گے۔ کیا مطلب؟ ہماری اولاد ماشاءاللہ پی ایچ ڈی کر لے، اس پہ راضی ہو جائیں گے، ہماری اولاد ڈپلومہ کر لے، اس پہ راضی ہو جائیں گے، ہماری اولاد ماسٹر کر لے، اس پہ راضی ہو جائیں گے، ہماری اولاد نے سائنس میں جو ہے وہ کیا، اس پہ راضی ہو جائیں گے، ہماری اولاد انجینئر بن گئی، اس پہ راضی ہو جائیں گے۔ دین خدا، آداب اسلامی ان کے دامن میں نہیں ہے، بس دنیاوی تعلیم بھی ہے، ان کے پاس ڈگریاں بھی ہیں، ان کے پاس بزنس بھی ہے، ان کے پاس جاب بھی ہے، اس پہ والدین راضی ہیں، ان کے حصے میں دین کی کوئی چیز نہیں۔ اور سید رسول نے فرمایا جب ایسے بد نصیب والدین ہوں جو اپنی اولاد کی دنیا پر خوش ہوں، ان کی دین کی فکر نہ کریں، فرمایا فَأَنَا مِنْهُمْ بَرِيٌّ، اے میرے کلمہ گو سن لو، میں ایسے والدین، وہ نام کے مولائی اور مومن ہیں، میں ایسے والدین سے بری ہوں، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، لاکھ یہ میرے نام کا کلمہ پڑھیں، یہ میرے نہیں ہے، میں ان کا نہیں۔ فَأَنَا مِنْهُمْ بَرِيٌّ وَهُمْ مِنِّي بَرَاءٌ، یہ مجھ سے دور ہیں، ان کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور میں ان سے بیزار ہوں، ان کا دین، ان کا یہ ایمان ان کو مبارک ہو، یہ مجھ سے نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے سے انسان مسلمان نہیں ہوتا ہے، مسلمان ہم تب ہوں گے جب ہمارے اندر رسول اللہ کی سنتے ہوں، رسول اللہ کا اخلاق ہو، رسول اللہ کا دین ہو، تعلیمات اسلام ہو، تب ہم سے ہی مسلمان ہوں گے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و اہل بیت کی۔ دیکھیں ایک سوال آپ سب سے، ہم امام حسین علیہ السلام کی غم میں روتے ہیں؟ جی آپ سب مل کے بولیں، ہم سب امام حسین علیہ السلام غم میں روتے ہیں؟
بے شک ہم سب کو رونا چاہیے۔ امام حسین علیہ السلام کی غم میں رونا باعث اجر بھی ہے اور باعث ثواب بھی ہے، انشاءاللہ ہماری بخشش کا وسیلہ ہے۔ اب سوال ہے، امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں جو شہادت دی تھی، کیا اس لیے دی تھی میری شہادت کے بعد میرے چاہنے والے میرے مصائب پر گریہ کریں؟ امام کی شہادت کا مقصد یہ تھا؟ امام کی شہادت کا مقصد یہ نہیں تھا۔ تو امام کی شہادت کا مقصد کیا تھا؟ اللہ کا دین بچ جائے۔ یعنی الحمدللہ صاحبان عقل ہیں کہ امام حسین کا کربلا میں شہادت کا مقصد تھا اللہ کا دین بچ جائے۔ اللہ کے دین کے بچانے کے لیے امام حسین نے خود کو قربان کیا، اپنی اولاد کو قربان کیا، اپنے بھائیوں کو قربان کیا، حتیٰ کہ امام کی بہنوں اور بیٹیوں نے اپنی چادریں بھی قربان کی۔ یہ سب قربان ہوا، مقصد کیا تھا؟ اللہ کا دین بچ جائے۔ اس قربانی کے بعد اللہ کا دین بچ گیا ہے، ہم سب کا ایمان ہے نا، بچ گیا ہے۔ بچنے کے بعد اب یہ دیکھیں جو امام حسین نے دین بچایا تھا وہ میری اور آپ کی زندگی میں ہے، وہ میرے اور آپ کے گھر میں ہے۔ ہم اس بات پہ تو سب نعرہ لگا رہے ہیں 1400 سال سے، امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے، کہ امام حسین نے اللہ کے دین کو بچایا، بچانے کے لیے قربانی دی۔ امام حسین نے اللہ کے دین کو بچایا ہے، ہم نے اس دین خدا کو کتنا اپنایا ہے، ہمارے گھروں میں وہ اللہ کا دین کتنا ہے۔ صرف ہم اسی بات پہ رہ جائیں امام حسین نے اللہ کے دین کو بچا لیا، اسی دین پر عمل کر کے دنیا والوں کو بتائیں جس دین کے لیے حسین ابن علی نے قربانی دی تھی، آج اس دین کو اپنانے کے لیے میں نے سارے وہ کام چھوڑ دیے جس سے مولا حسین ناراض ہوتے ہیں۔ لہٰذا اپنے آپ کو حسینی بنائیں، حسینی کردار ہونا چاہیے ہمارے اندر۔ تو لہٰذا بے شک امام حسین علیہ السلام کے غم میں رونا، اور اگر معرفت کے ساتھ رو رہا ہے، عارفاً بحق کے ہی رو رہا ہے، یعنی ان کے غم میں رو رہا ہے، ان کے مقصد کو سامنے، یہ جو بھی مقصد کا اعتراف آپ سب لوگوں نے کیا، اگر اس مقصد کی زندگی کے ساتھ صرف اعتراف زبان بھی کافی نہیں ہے، بلکہ ہم آج سے اپنا محاسبہ کریں، جس دین کو امام حسین نے بچایا وہ ہماری زندگی میں نہیں ہے تو آج سے اس کا آغاز کریں، ہمارے گھروں میں نہیں ہے تو آج سے اس کا آغاز کریں۔ پھر اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کے غم میں آنسو بہائیں۔ یقیناً یہ رونا معرفت کے ساتھ ہے، اور ایسے رونے کے بارے میں ہے یقیناً رونے سے جنت کی ضمانت ہے۔ یقیناً ایسا رونے والا شفاعت امام حسین ابن علی کا حقدار ہے، ایسا رونے والا شفاعت جناب فاطمہ زہرا کا حقدار ہے، ایسا رونے والا شفاعت سید الرسل کا حقدار ہے۔ تو لہٰذا اس آیت کا یہ پیغام تھا۔ آیت نمبر 13 میں اللہ سبحانہ و تعالی دشمن رسول، ایک صلوات پڑھ دے محمد رسول۔ آیت نمبر 13 میں اللہ سبحانہ و تعالی دشمن رسول کے بارے میں ذکر کرے کہ یہ بدخو، یعنی یہ بد مزاج، بد خلق ہے اور یہ بد ذات بھی ہے۔ تو اس آیت نے ہمیں یہ پیغام دیا، بد خلق اور بد مزاج ہونا یہ دشمن رسول کا کردار ہے۔ مسلمان کو یہ زیبا نہیں دیتا وہ بد مزاج ہو، وہ بد اخلاق ہو۔ یعنی اللہ قرآن میں دشمن رسول ولید بن مغیرہ کا تعارف کروا رہا ہے، وہ بد مزاج تھا، وہ بد ذات تھا۔ آج ہم رسول اللہ کا کلمہ پڑھ کے ہمارے اندر جو ہے وہ دشمن رسول والا کردار ہو۔ لہٰذا ہم سب کا اخلاق اچھا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی اوصاف کو بیان کر رہا ہے۔ تو لہٰذا اور دوسرا یہ کون تھا؟ یہ حرام زادہ تھا، بد ذات یعنی حرام زادہ تھا۔ تو لہٰذا مسلمان کو یہ بھی چاہیے ایسا کام نہ کرے جس سے اولاد حرام زادہ پیدا ہو۔ یعنی معلوم ہوا زنا کرنا یہ کفر، یہ دائرہ کفر میں ہے، دائرہ اسلام میں اللہ نے نکاح رکھا ہے۔ دو چیزیں ہیں، یا زنا ہے یا نکاح ہے۔ کیا چیزیں ہیں؟ یا زنا ہے یا نکاح ہے۔ اسلام میں رہ کر اگر آپ انجام دینا چاہتے ہیں جائز کام تو اس کا نام ہے نکاح۔ اگر آپ کافروں والا فعل انجام دینا چاہتے ہیں تو اس کا نام ہے زنا۔ اب بتائیں جو قرآن اور آل محمد جس کو حلال بنا رہے ہیں وہ نکاح ہے، کام تو ایک ہی ہے،
تو ہم کیوں نہیں نکاح کو عام کرتے، کیوں نہیں آسان کرتے؟ لوگوں نے مشکل بنائی ہوئی ہے۔ یاد رکھے جو لوگ نکاح کو مشکل بنائے ہوئے، جو اگر ہماری نسلیں زنا کی طرف چلی جائیں، اگر ہماری نسلیں بہک جائیں، یاد رکھے وہ والدین مجرم اور گناہگار۔ تو لہٰذا نکاح کو عام کریں، نکاح کو آسان کریں اپنے بچوں کے لیے۔ یہ نہیں ہے کہ بچہ ابھی کمائے، ابھی مکان بنائے، اچھا ہمیں کھلائے، اس وقت تک یہ زنا کرتا رہے، یہ لواط کرتا رہے، یہ حرام کاریاں کرتا رہے۔ اس حرام کا کون جواب دے گا؟ لہٰذا اسلام نے نکاح رکھا ہے۔ نکاح دائمی ہے یا نکاح متع ہے؟ آپ نکاح دائمی نہیں کر سکتے، نکاح متع کر لیں آپ۔ اسلام نے آپ کو اجازت دی ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت۔ یہ آیت نمبر 13 کا پیغام تھا۔ آیت نمبر 14، بس 2 آیات رہ گئی۔ آیت نمبر 14، اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے رسول کو خبردار کیا، جب دشمن صاحب مال اور اولاد ہو تو اس بنا پر تم کہیں نرم نہ پڑ جانا۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو کہہ رہا ہے، اگر دشمن صاحب مال اور صاحب اولاد ہو، آپ نے ان کے سامنے نرم نہیں ہونا، کسی کے مال کی وجہ سے، کسی کی اولاد کی وجہ سے۔ تو لہٰذا آپ نے حکم الہی کو بیان کرنا ہے، اسی کو نافذ کرنا ہے۔ اور ہم سب کو پیغام دے دیا، دیکھو کسی کی طرف جھکاؤ اس کے مال کی وجہ سے نہ رکھنا، دیکھو کسی کی طرف جھکاؤ اس کی اولاد کی وجہ سے نہ رکھنا۔ ہوتے نا ہمارے معاشرے میں، فلاں کی اولاد ماشاءاللہ بڑے گریڈ کی افسر ہے، 20 گریڈ کا 22 گریڈ کا افسر ہے، اس سے ہم اپنے کام نکلوائیں گے، ہم دنیا والے جھکنا شروع ہو جاتے ہیں۔ نہیں، خبردار، کسی کی اولاد کی وجہ سے جھکاؤ نہیں رکھنا، کسی کے مال کی وجہ سے بھی جھکاؤ نہیں رکھنا۔ کسی کو مال دیا، مال تو فرعون کے پاس بھی تھا، مال تو نمرود کے پاس بھی تھا، مال تو قارون کے پاس بھی تھا۔ مال ہونا کمال نہیں ہے، علم ہونا کمال ہے، جو محمد والے محمد کی میراث ہے۔ مال ہونا کمال نہیں ہے، مال تو دشمنان خدا کے پاس بھی تھا۔ لہٰذا وہ ہمیں پیغام دے دی، کسی کے مال اور کسی کی اولاد کی وجہ سے جھکاؤ نہ رکھو، حق بات کہو، حق کا پیغام دو۔ رازق اللہ کی ذات ہے، جہاں پر دیکھو کسی کے اندر غلطی ہے، جو بھٹکا ہوا ہے، گمراہی پر ہے، اس کی اصلاح کرو، سنت کی بات کرو، محمد والے محمد کے اخلاق کی بات کرو۔ لہٰذا آیت نمبر 15 کا جو پیغام ہے کہ جب ہماری آیات اس دشمن خدا ولید بن مغیرہ کے سامنے پڑھی جاتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو گزرے ہوئے لوگوں کا قصہ ہے، یہ تو افسانے ہیں۔ تو لہٰذا وہ قرآن کے پیغام سے ہدایت لینے کی بجائے قرآن سے عیب تلاش کرتا ہے۔ تو آج اگر کوئی یہ کہے، مثلا دیکھیں وہ قرآن سے نفرت کر رہا ہے، قرآن سے دوری اختیار کر رہا ہے، آج کا مسلمان ہو، نبی کا کلمہ پڑھتا ہو اور ہم کہ ہمارے پاس قرآن پڑھنے کے لیے وقت نہیں، قرآن کا ترجمہ پڑھنے کے لیے وقت نہ ہو، آپ نہیں پڑھ سکتے، قرآن کا ترجمہ سن تو سکتے ہیں، ہم اپنی اصلاح اور ہدایت تو کر سکتے ہیں، نہ ہمارے پاس قرآن پڑھنے کے لیے وقت ہو، نہ قرآن سننے کے لیے وقت ہو، نہ آل محمد کی آداب اور تعلیمات سننے کے لیے ہمارے پاس وقت ہو۔ بتائیں پھر ہم میں اور ان مشرکین میں کیا فرق ہوا؟ وہ دشمن ہو کے قرآن کی مخالفت کر رہے ہیں، آج ہم اگر کسی مقام پر قرآن کی آیت بیان کریں، قرآن کا واقعہ بیان کریں تو کہہ دیا جائے کہ یہ غلط ہے، ہم ان کی بات نہیں مانتے۔ علماء کیا بیان کرتے ہیں ممبر پہ؟ قرآن سے بات بیان کرتے ہیں نا، توحید کا عقیدہ قرآن سے دیتے ہیں، رسول اللہ کی شان قرآن سے دیتے ہیں، آل محمد کی فضیلت قرآن سے دیتے ہیں۔ اور اگر آج کوئی قرآن کی آیتوں کو بھی تسلیم نہ کرے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایمان نہیں ہے جو اللہ قرآن میں ہم سے چاہتا ہے۔ لہٰذا قرآن مجید سے تمسک رکھیں، قرآن سے انس رکھیں، پڑھیں، غور و فکر کریں۔ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، میں نے قرآن کو جتنی مرتبہ پڑھا ہے، ہر مرتبہ ہر آیت میں اللہ نے مجھے نیا پیغام دیا ہے، ہر آیت میں، ہر مرتبہ۔ قرآن کو پڑھیں، اس سے دل لگائیں، اس سے محبت رکھیں۔ پروردگارہ بحق محمد و اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام اس درس قرآن کو ہم سب کے لیے مبارک قرار دیں۔